جو آپ کو مرزا بشیر احمد نے لکھا، مرزا غلام احمد کو سچا نبی نہیں مانتا اور ان کے دعووں پر ایمان نہیں لاتا، وہ کافر ہے۔ انہیں ہمارے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر بدبخت ہیں وہ لوگ اور بدبخت ہیں وہ حکمران اور بدبخت ہیں وہ لیڈر جنہیں ان کے کافر ہونے میں شک ہے۔ جو قادیانی کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے وہ خود کافر ہے۔ اور حقیقت الوحی میں مرزا غلام احمد نے لکھا، صفحہ 179 اور 180، 1950 میں چھپی ربوہ میں، وہ بیان کرتا ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں۔ کفر کی ایک وہ شخص کافر جس نے رسول پاک کا انکار کیا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، جس نے براہ راست رسول پاک کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے، اور جس نے مسیح موعود مرزا غلام احمد کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے، اور دونوں کفر ایک ہی قسم کے ہیں۔ کہتا ہے دونوں کفر ایک ہی قسم کے ہیں۔ اور پھر ریویو آف ریلیجن صفحہ 145 میں وہ لکھتا ہے کہ جو لوگ مرزا غلام احمد کے مخالف ہیں اور قادیانی احمدی نہیں ہیں وہ ملکے ہیں، ان کا مقام یہودیوں جیسا ہے۔ پوری امت مسلمہ کو یہودی قرار دیا۔ یہ یہودی سازش، یہ اتنا بڑا گھناؤنا کھیل، اور پھر بات یہاں تک ختم نہیں کی، وہ آگے چل کے کہتا ہے کہ میں خود محمد مصطفیٰ ہوں۔ معاذ اللہ، مجددیت اور مادیت سے بڑھ کر وہ مسیحیت تک آیا، مسیحیت سے بڑھ کر وہ جزوی نبوت تک آیا، جزوی نبوت سے بڑھ کر وہ مجازی نبوت پر آیا، پھر ذلی بروزی نبوت پر آیا، پھر حقیقی نبوت پر آیا، پھر شریعت والی نبوت پر آیا۔ تشریح نبی کے دعوے کے بعد یہاں نہ رکا، حتیٰ کہ اس نے اعلان کیا کہ میں خود محمد مصطفیٰ ہوں، اور دوبارہ قادیان میں آ گیا۔ مرزا غلام احمد نے کہا کہ بعثت کی دو قسمیں ہیں۔ بعثت کی، غلام احمد قادیانی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت دو قسموں کی تھی۔ پہلی بعثت جو 1300-1400 سال پہلے مکہ میں ہوئی، وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وہ بعثت جس میں آقا علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ اس میں محمد کی تجلی تھی، اس بعثت میں اس میں محمد کی تجلی تھی۔ اور کہتا ہے کہ حضور کی دوسری بعثت معاذ اللہ جو قادیان میں ہوئی، یہ اس میں احمد کی تجلی ہے۔ تو مرزا غلام احمد کا اعلان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دنیا میں مبعوث ہوئے، پہلی مرتبہ محمد کے نام سے معاذ اللہ، دوسری مرتبہ احمد کے نام سے، اس لیے یہ خود کو احمدی کہتے ہیں۔ اور آگے کہتا ہے کلمۃ الفصل صفحہ 105، بابت مارچ اپریل 1915، مرزا محمود بیان کرتا ہے مرزا غلام احمد کے بارے میں، قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتار دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر بات یہاں تک نہ رکی، اس بدبخت نے بات آگے بڑھا دی، اس نے کہا کہ دوسری بعثت پہلی بعثت سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ پہلی بعثت میں معاذ اللہ جو کمی رہ جائے، دوسری بعثت میں اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت جو 1400 سال پہلے ہوئی تھی وہ تو ایک بعثت کا رنگ تھا، مگر وہ بعثت جو اب قادیان میں ہوئی ہے معاذ اللہ، یہ ان سالوں کی بعثت سے زیادہ قوی، اقوی، اکمل اور ارشد ہے۔ اس میں ہدایت بھی زیادہ ہے معاذ اللہ، اس میں کمال بھی زیادہ ہے، اس میں قوت بھی زیادہ ہے۔ اس بدبخت نے نہ صرف دعوی نبوت کیا، نہ صرف دعوی رسالت کیا، یہ ذلی بروزی سب ڈکوسلا ہے، یہ سب ڈکوسلا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ نبوت میں کوئی شے ذلی نہیں، کوئی بروزی نہیں، کوئی جزوی نہیں، کوئی کلی نہیں، کوئی حقیقی اور غیر حقیقی کے یہ سب امتیازات جھوٹ ہیں۔ وہ در حقیقت ختم نبوت کی مہر کو توڑنا چاہتا تھا، اس نے توڑا۔ انگریز کے کاشتہ پودے نے امت میں نفرت کا، تفرقہ کا، کفر و ارتداد کا بیج بویا، جہاد کی منسوخی کا اعلان کیا، اور اپنے آپ کو اس بدبخت نے معاذ اللہ حضور سے افضل قرار دیا، اور یہاں تک کہا اخبار الفصل صفحہ 9 چھپا تھا مورخہ 17 جولائی 1922، یہ حضرت خلیفۃ المسیح کی ڈائری ہے، ڈائری، اس میں لکھا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے. حوالہ دیا حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتا ہے. یہ بڑھنے کا جواز بنا کر اس نے کہا جو میں آیا ہوں میں کوئی الگ نہیں، میں وہی محمد مصطفیٰ ہوں جو پہلے آئے تھے، مگر جب پہلے آئے تھے تو مجھ سے کم قوی تھے، میں اب دوبارہ آیا ہوں زیادہ قوت کے ساتھ. پہلے معاذ اللہ رشد و ہدایت کم تھی، اب میں زیادہ رشد و ہدایت کے ساتھ آیا ہوں. پہلے معاذ اللہ کمال کم تھا، اب میں زیادہ کمال کے ساتھ آیا ہوں. اور پھر اس کے اوپر شعر لکھے گئے. قادیانی شاعر قاضی اکمل نے مرزا غلام احمد کی زندگی میں اس کے سامنے شعر کہے، جو اس کی زندگی جو چھپے 1902 میں. کس تاریخ میں؟ 25 اکتوبر 1902 مرزا غلام احمد کی زندگی میں اس نے چھاپے. اخبار البدر تاریخ 25 اکتوبر سال 1902. شعر کہے جو غلام احمد نے چھاپے وہ کیا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. استغفر اللہ. آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. کیا میں پیش کروں؟ یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ تھا جس کے ذریعے ایک بہت بڑا فتنے کا بیج بو دیا گیا، اور اس کے ذریعے جہاد کی منسوخی برطانوی سامراج کرانا چاہتا تھا. اب جہاد کی منسوخی ہوئی. اب مرزا غلام احمد نے کہا، اس کی اپنی کتاب شہادت القرآن زمیمہ صفحہ 11-12 خود مرزا غلام احمد کی وہ کہتا ہے گورنمنٹ انگریز خدائی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ عظیم الشان رحمت ہے. یہ سلطنت مسلمانوں کے لیے برکت کا حکم رکھتی ہے. خداوند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے باران رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے. یہ وہ مقصد تھا. آج آپ کو سمجھ آیا کہ فتنہ قادیانیت کیا ہے. اس سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے. یہ حرام ہے جہاد، حرمت جہاد کا فتویٰ، منسوخی جہاد کا فتویٰ، جھوٹا دعوی نبوت اور منسوخی جہاد، یہ سب اس لیے تھے کہ ایک فتنہ کھڑا کیا جائے تاکہ برطانوی سامراج کے قدم بر صغیر پاک و ہند پر جم سکے. پھر مرزا غلام احمد نے کہا شہادت القرآن اسی کتاب میں اخبار الفضل سے اقتباس قادیان میں چھپی جلد 27 صفحہ 209. اس نے کہا کہ بعض احمق نادان سوال کرتے ہیں کہ اس انگریز گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں، گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں. سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت ہے، کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہو اس کے ساتھ جہاد کرنا کیسا؟ انگریز حکومت کے احسانات کا شکر ادا کرنا فرض اور واجب ہے، اور اس سے جہاد حرام ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، مرزا غلام احمد لکھتا ہے کہ محسن کی بدخواہی کرنا، انگریز حکومت کی بدخواہی کرنا ایک بدکار اور حرامی شخص کا کام ہے. وہ تمام مسلمان جو انگریز کے خلاف لڑتے رہے اور جہاد آزادی کے لیے جہاد کرتے رہے وہ حرام اور بدکاری ہو گئے. اور قادیانی فرقہ کے بارے میں ریویو آف ریلیجنز میں آگے انگریزوں کو باور کرایا کہ یہی وہ فرقہ ہے قادیانی جو دن رات کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بےہودہ رسم کو اٹھا دے. جہاد کی بےہودہ رسم کو اس لیے جب وہ یہاں سے چلے تو ان کو نہایت محفوظ مرکز لندن میں نصیب ہو گیا، ان کو محفوظ مرکز جرمنی میں نصیب ہو گیا، ان کو محفوظ مرکز کینیڈا میں نصیب ہو گیا، اور اس تحفظ کے ذریعے وہ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کے نام پہ شور و غبا کر رہے ہیں. اور مرزا غلام احمد نے کہا خطبہ الہامیہ صفحہ 17 خود کہا کہ اب سے لوگوں اب سے زمینی جہاد بند کر دیا گیا اور لڑائیوں کا خاتمہ کر دیا گیا. یہ جس کو ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے آج جہاد کے نام پر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، یہ وہ فکر تھا جو اس وقت جس کا بیج بویا گیا اور مرزا غلام احمد کے ذریعے اس کو ڈیولپ کیا گیا. اور